اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا قرضہ بھی ختم کر دے گا، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بٹھائے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی مخصوص وقت کے اندر بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو آپ چند منٹ کے اندر جلدی سے جلدی کر لیں گے، اور آج کا موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ نیت کریں انشاءاللہ یہ عمل آپ لازمی کریں گے۔ وہ لوگ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے، غربت نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب اور مستند پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں، یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر مل جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یعنی نماز عصر کا وقت جو ہے وہ چلا جانا، نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ یہ مسلم پاک کی حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل اور برکات کے حامل ہیں، ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ نماز عصر آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر کے اندر ادا کریں۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، یہ بات بڑے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمانو پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو، اس انداز میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 100 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر کتنا ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، ایک اور حدیث مبارکہ میں ایسے ہی الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے سورت سے بے حد محبت ہے، اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ، اور اس کی فضیلت سورہ اخلاص کی یہ بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فضیلت بیان کی، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا کرے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 5 اور 6،
50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے اس بندے کو عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کار آمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تم میں سے کسی کی اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گئے۔ محترم سامعین، عصر کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات موجود ہیں۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً عطا کرتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے کے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک پڑھنا 11 مرتبہ جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں۔ محترم سامعین، دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔